بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور ہم آج قواعد کو دیکھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آج ہم گرامر یعنی قواعد کے حصے میں اعراب اور تلفظ کا آپس میں تعلق پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی لفظ کے معنی اس کے اعراب سے بدل جاتے ہیں۔ اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، تشدید، مد اور جزم وغیرہ کو۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے علم، جس میں عین کے نیچے زیر، لام اور میم پر جزم موجود ہے، اور اس کے حروف کون کون سے ہیں؟ عین، لام اور میم۔ یہی تین حروف علم کے بھی ہیں، یعنی عین، لام اور میم، لیکن اس میں عین پر زبر، لام پر زبر اور میم پر جزم موجود ہے، یعنی یہاں پر بھی عین، لام اور میم، اور اس لفظ میں بھی عین، لام اور میم موجود ہے، لیکن ان دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ علم کا مطلب ہے تعلیم اور علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ باوجود یہ کہ ان دونوں کے حروف ایک جیسے ہیں، ان دونوں کا معنی الگ الگ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے اعراب، یعنی زبر، زیر اور پیش کا الگ الگ ہونا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کسی لفظ پر اور کسی لفظ کے حروف پر اعراب تبدیل ہو جائے تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اردو میں کسی بھی لفظ کو صحیح انداز، صحیح تلفظ سے پڑھنے کے لیے ان الفاظ یا ان حروف کی علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے فائدہ اور یہ ہے وجہ اعراب کے معلوم ہونے کی۔ چلتے ہیں کتاب کی جانب۔ اردو زبان کو صحیح انداز میں پڑھنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کے حروف پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں۔ ان علامات کو اعراب کہتے ہیں۔ یعنی اعراب کیسے کہتے ہیں؟ الفاظ کے حروف پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں، ان علامات کو کہتے ہیں اعراب، جیسے زبر، زیر، پیش، تشدید، مد اور جزم وغیرہ۔ بعض الفاظ کی املا ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ان کے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ان علامات کے استعمال کے بعد ان کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے علم کا مطلب ہے تعلیم اور علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ یہ تو زبر، زیر اور پیش کی بات تھی۔ اس کے بعد آتی ہے تشدید، اور یہ اس کی علامت ہے۔ شد یعنی تشدید کی علامت اگر کسی لفظ کے حرف پر ہو تو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی جہاں پر بھی شد کا استعمال ہو اس حرف کو آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے اس کی آسان سی مثال ہے بلی۔ بلی بلی کے اگر حروف الگ الگ کیے جائیں تو اس میں بے، لام، لام اور چھوٹی یہ بل، لی، یہاں پر لام 2 مرتبہ موجود ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر
شد لگا دی، ایک مرتبہ لام لکھا اور اس کے اوپر شد لگا لی۔ اسی طرح کتاب میں جو مثال دی گئی ہے وہ ہے نکمی، یہاں شد کی علامت کہاں پر ہے؟ میم پر، یہاں میم پر تشدید ہے، اس لیے میم کو 2 بار پڑھیں گے، جیسے نکم می۔ اگلی علامت ہے مد۔ مد کی علامت یعنی جو الف مدہ پر ہوتی ہے، مد کی علامت عموماً الف کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جتنی الف کی آواز ہوتی ہے مد کے علامت کے بعد وہ آواز اور لمبی ہو جاتی ہے، اور مد سے الف کی آواز تقریباً دگنی یعنی 2 گنا ہو جاتی ہے، جیسے آگ، آم، آنکھ، آدمی، آنچل اور آدھا وغیرہ۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے اور آخری علامت ہے جزم، جس کی علامت دال کی طرح ہوتی ہے۔ جزم لگانے سے حرف کی آواز ساکن ہو جاتی ہے، اور جس حرف پر جزم ہو وہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہو ہم اس حرف کو اس سے پہلے والے حرف اور اس کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ مثلا درخت، درخت، یہاں پر خے کے اوپر کیا ہے؟ جزم، تو ہم نے اس خے کو اس سے پہلے والے حرف یعنی رے اور اس کی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھا، درخت۔ اسی طرح عقل اور پست وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے زبر، زیر، پیش، تشدید یعنی شد، مد اور جزم سے الفاظ، حروف اور ان کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ سوالات کی جانب، اور ان سوالات کے ذریعے سے ہم ان اعراب کو مزید اچھی طرح سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 کا پہلا جز ہے درذیل میں سے کون سی علامت جزم ہے؟ یہ علامت، یہ علامت یا یہ، ان چاروں میں سے کون سی علامت جزم ہے؟ درست جواب ہے یہ، اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ علامت جزم تقریباً دال کی شکل میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درذیل میں سے کون سی علامت تشدید ہے؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہے علامت تشدید، اس لیے کہ یہ زبر یا زیر کی علامت ہے، یہ پیش کی علامت ہے، اور یہ علامت جزم ہے، جیسے اس سے پہلے والے سوال میں ہم نے دیکھا۔ سوال نمبر 3 ہے درست تلفظ والا لفظ کون سا ہے؟ عقل، عقل، عقل یا عقل؟ درست جواب ہے عقل۔ عقل لفظ نہیں ہے بلکہ درست تلفظ ہے عقل، یعنی عین پر زبر اور قاف پر جزم۔ سوال نمبر 4 ہے درست تلفظ والے لفظ کا انتخاب کریں۔ غربت، غربت، غریبت یا غربت؟ درست تلفظ والا لفظ ہے غربت، یعنی غین پر پیش، رے پر جزم، بے پر زبر اور تے پر بھی جزم، غربت۔ اور آخری سوال ہے کون سی علامت لگانے سے الف کی آواز دگنی ہو جاتی ہے؟ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ مد کی علامت لگانے سے الف کی آواز دگنی ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب اور دیکھتے ہیں سمر پیک میں آپ کے لیے کون سا گھر کا کام موجود ہے۔ اعراب یعنی زیر، زبر، پیش کی تبدیلی سے لفظ کی ادائیگی اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش سے صرف اس کی ادائیگی یعنی بولنے کا طریقہ ہی نہیں بلکہ اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیں اور ان کے معنی لکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر پل، اس کا معنی ہے لمحہ، اور پل،
اسی پہ جب ہم نے پیش لگائی تو یہ بن گیا پل، اس کا معنی ہے بند یا پشتہ۔ عالم اور عالم، پتہ اور پتہ، سحر اور سحر، جلا اور جلا، جرم اور جرم۔ آپ نے ان سب الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ سمر پیک کا اگلا سوال بھی بہت آسان ہے جو کہ آپ بہت جلدی ہی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سر کا معنی ہے جسم کا حصہ۔ سر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ راگ، گانا، ساز یا رنگ؟ سوال نمبر 2 ہے، نت اور نت کے معنی بالترتیب یہ ہیں: آلہ موسیقی اور چھپانے والا، فوج اور وجود، دور اور ہمیشہ، چوڑائی اور درخواست۔ سوال نمبر 3 ہے، لفظ احد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ کے یکتا اور ایک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ احد کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے ان 4 میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دم بمعنی سانس استعمال ہوتا ہے۔ دم کے معنی کیا ہے؟ یہ بہت آسان سوال۔ اور آخری سوال ہے، لفظ دھن اعراب کی تبدیلی کے بعد بن جاتا ہے دھن، دھن، دہن یا دہن۔ سمر پیک میں اگلا گھر کا کام، لغت سے 5 ایسے الفاظ اور ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں جو محض اعراب کی تبدیلی سے سننے، بولنے اور لکھنے پڑھنے میں مختلف ہوں اور ان کے معنی بھی مختلف ہوں۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو پل اور پل، عالم اور عالم وغیرہ وغیرہ الفاظ بتائے جن کے اعراب پر تبدیلی سے ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے 5 الفاظ اور ان کے معنی لکھنے ہیں جن پر اعراب کی تبدیلی سے سننے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں فرق آتا ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اعراب یعنی زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم اور مد کو اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔